کی روشنی دے ہمیں، اے خدا علم کی روشنی دے ہمیں، زندگی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی محترم سامعین کرام، سجدہ سو کن کن وجوہات سے واجب ہوتا ہے، یا حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالی بترتیب واضح کیا جائے گا۔ جی پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ بعض اوقات امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور بعض سورۃ الفاتحہ کے وہ کون سی سورت لگانا وہ بھول جاتے، اور مقتدی بھی یہ سوچنے پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہیں لقمہ دینا تو کیا دینا۔ مقتدی کا سوچنا، امام صاحب کا سوچنا، اگر اس سوچنے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ بول دیا گیا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی تاخیر اگر ہو جائے تو سجدہ سو لازم ہو جائے گا، یعنی سجدہ سو آخر پہ امام صاحب کو کرنا پڑے گا، واجب ہو جائے گا۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات دیکھیے، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، یا ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، یا عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ تیسری رکعت کے اندر امام صاحب یہ سوچے کہ شاید یہ چوتھی رکعت ہے، میں قاعدے میں بیٹھ جاؤں۔ امام صاحب بیٹھ گئے اور فوراً مقتدیوں نے لقمہ دے دیا، مقتدیوں نے لقمہ دے دیا، یعنی کم از کم ایسا سمجھیے کہ سبحان ربی الاعلیٰ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ بولنے تک بیٹھ گئے، اور اس کے فوراً بعد لقمہ دینے کے بعد امام صاحب فوراً کھڑے ہو گئے، تو امام صاحب پر اب سجدہ سو واجب نہیں۔ اگر امام صاحب اتنی دیر بیٹھے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ بول دیا گیا، ایک رکن یا اس سے زیادہ، تو سجدہ سو واجب ہوگا۔ 3 مرتبہ کے اندر بولے تو سجدہ سو واجب نہیں، 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ تاخیر کر دی بیٹھنے میں، پھر لقمہ دیا گیا تو سجدہ سو واجب ہو جائے گا۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات سورۃ الفاتحہ کی 1 آیت پڑھی یا 2 آیت پڑھی یا 3 آیت پڑھی، پھر دوبارہ شروع کر دی سورۃ الفاتحہ۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ میں کل 7 آیتیں ہیں، اگر اس نے 3 آیتیں کے اندر پڑھا اور پھر دوبارہ سورۃ الفاتحہ شروع کر دی تو سجدے سے واجب نہیں، یہ عموماً ہے۔ اور اگر سجدہ سو اس وقت واجب ہوگا جب سورۃ الفاتحہ کی 4 آیتیں پڑھ لی گئی، یا 5 یا 6، پھر دوبارہ سورہ فاتحہ شروع کر دیا گیا تو سجدہ سو واجب ہو جائے گا۔ 3 رکعت کے اندر، 3 آیتوں کے اندر اگر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دوبارہ پڑھ لیے تو سجدہ سو واجب نہیں، 4 آیتیں یا اس سے زیادہ پڑھ لی پھر دوبارہ لوٹایا تو سجدہ سو واجب ہو جائے گا، اس بات کو سمجھیے۔ اسی طریقے سے قاعدے کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور درود شریف یا دعائے معصورہ 2 بار پڑھ لیے، درود شریف بھی 2 بار پڑھ لیے یا دعائے معصورہ بھی 2 بار پڑھ لیے، تو سجدہ سو یہاں پر بھی واجب نہیں ہوگا، سجدہ سو یہاں پر واجب نہیں ہوگا۔
لہذا بعض حضرات جیسا کہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ درود شریف 2 بار پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرو، نہیں، درود شریف چونکہ یہ مسنون ہے، سنت ہے، درود شریف اور دعائے معصورہ، لہذا سنت کے دوبارہ عمل کرنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر تشہد بار بار پڑھ لے تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، جیسا سورۃ الفاتحہ کا اکثر حصہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے تشہد کا اکثر حصہ پڑھ لیا پھر دوبارہ تشہد اگر دہرایا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر اکثر حصہ نہیں، بس کم ہی کے اندر 1-2 مرتبہ تکرار ہو گئی کم حصے کے اندر اور اس کی بار بار تکرار ہو گئی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ اکثر حصہ پڑھ لیا پھر اکثر حصہ پڑھنے کے بعد دوبارہ لوٹایا تو سجدہ سہو یہاں پر واجب ہو جائے گا۔ آگے کی انشاءاللہ تعالی ترتیب وار ایک ایک اسٹیپ سے آپ حضرات کے سامنے واضح کیا جائے گا۔ جی، پھر اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے ثنا پڑھنے کے بعد فوراً التحیات زبان پر آ جاتی ہے، پھر یاد آنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جواباً عرض یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے، فرض، واجب، سنت، کوئی بھی نمازی ہو، اگر ثنا کے بعد یا ثنا سے پہلے تشہد پڑھ لیا، تحیات پڑھ لیا، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا یاد آنے پر، تو یاد رکھیں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، کیونکہ تشہد بھی ثنا کے مانند ہے، تشہد بھی ایک دعا ہے، لہذا سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ بار بار یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ میں نے ثنا سے پہلے میرے زبان پر فوراً التحیات آ گیا، یا بعض اوقات ثنا کے بعد التحیات آ گیا، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے میں نے التحیات پڑھ لیا پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیا، تو کیا میرے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا؟ نہیں، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس جگہ پر تشہد بھی ثنا کے مانند قرار دیا گیا، الغرض ایسی غلطی جبراً نہ کی جائے۔ جی، اسی طریقے سے اگر کسی نے سورۃ الفاتحہ کے بعد تشہد پڑھ لیا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھی کسی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا اور سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد کوئی سورت لگانا تھا، اس نے تشہد التحیات للہ والصلوات پڑھنا شروع کر دیا، تو یہاں پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یہاں پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد دوسری سورت ملانا بلا تاخیر واجب ہے۔ اب واجب کے اندر تاخیر ہو گئی تھی، بیچ میں یہ آ گیا، تو لہٰذا اب کیا کیا جائے؟ تشہد پڑھ لیا تو آخر پر سجدہ سہو کرے گا۔